وزیر دفاع خواجہ آصف نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ کرپشن کا یا ان کی جو بے ضابطگیوں کا یا بددیانتیوں کا کوئی سلسلہ نیا نہیں. یہ جب وہ حکمران تھے اس وقت سے چلی آ رہی ہیں. اس کے بعد شور انہوں نے اتنا مچایا ہے کہ یہ ساری چیزیں اس شور میں جو ہے نا دب جائیں. اب جب سے حکمرانی ان سے گئی ہے آپ دیکھیں کہ بددیانتیوں کی جو سلسلہ تھا وہ جاری اور ساری رہا. ایک سائفر کی سٹوری جو ہے وہ کنسٹرکٹ کی گئی. انہوں نے کہا کہ جی امپورٹڈ حکومت ہے اور حقیقی آزادی کی ضرورت ہے, امریکہ سے آزادی کی ضرورت ہے, امریکہ کے ہم غلام بنے ہوئے ہیں. یہ ساری باتیں جو ہیں وہ بیرونی سازش کا تانا دیا یا الزام لگایا. اس الزام سے بھی جو ہے وہ بیک آؤٹ کر گئے ہیں اور اب وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے اٹس آل اوور اینڈ اٹس بیہائنڈ می, یعنی یہ سارا کچھ ختم ہو گیا اور یہ سارا کچھ گزر گیا ہے اور سارا کچھ یہ ماضی میں ہے, میرے پیچھے ہے. تو یہ اتنا بڑا پاکستان کا جو عزت اور وقار جو ہے ہمارے وطن کا, ہم لوگ کوئی اندرونی طور پہ جو ہے وہ کوئی اچھی سچویشن میں نہیں ہے. اکنامک جو سچویشن ہماری, اس سچویشن کے کو جو ہے ہماری حالات ویسے ہی خراب ہیں اندرونی طور پہ بھی, اور اس کی وجہ سے ہمارے بیرونی جو ہے حالات بھی جو ہے اس پہ وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے. لیکن اس شخص نے جو ہے پوری کوشش کی کہ پاکستان تباہ ہو جائے, پاکستان ڈیفالٹ کر جائے, پاکستان ایک دیوالیہ پن کے گڑھے میں گر جائے جہاں سے وہ نکل نہ سکے تاکہ اس کی حکمرانی واپس آ سکے, یا کم از کم جو حکمرانی اس سے چھن گئی ہے کسی اور کے پاس نہ رہے. اور ساتھ ساتھ جو ہے فوج کے اعلیٰ افسران کے متعلق جس قسم کی یہ ہرزہ سرائی کرتا رہا, جس قسم کی گفتگو کرتا رہا, ان کو مختلف ناموں سے پکارتا رہا, اور ساتھ ان کو جو جس قسم کی آفرز یہ کرتا رہا کہ تاحیات آپ کو ایکسٹینشن دے دی جائے گی, آپ یہ کر لیں, آپ یہ کر لیں. اور باہر جو ہے ایک اس نے ایک بڑکے مارنے والا جو اپنا ایک سٹینڈ لیا ہوتا, اور اندر پریزیڈنٹ صاحب کے ذریعے جو ملاقاتیں کی اس میں ہاتھ جوڑتا رہا اور ان کو مختلف آفرز کرتا رہا. تو یہ ساری بیک گراؤنڈ میں نے اس لیے بتائی ہے کہ یہ سارے کا سارا سلسلہ جو ہے ذہنی اور مالی بددیانتی کے اوپر جو ہے اس کی بنیاد ہے. الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا اس سے یہ ثابت ہوا کہ انہوں نے مال جو ہے وہ خرد برد کیا ہے, اور جو الزامات ان کے خلاف جو ہیں وہ صحیح ثابت ہوئے. الزامات کے نتیجے میں ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ میٹر آف ریکارڈ ہیں پچھلے ایک سال سے, جب سے انہوں نے پچھلے اکتوبر میں جب کرائسس جو ہے آئی ایس آئی چیف کو اپوائنٹ کرنے کی سٹارٹ ہوئی. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ اب کل جو سکینڈل جو ہے وہ ہوا ہے, سامنے آیا ہے, اس میں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. کہ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے جا کے وہاں پہ بیچا, گھڑی بیچی باہر کسی ملک میں, دبئی میں جا کے بیچی. وہ ایک بہت بڑے ہمارے جو دوست ہیں سعودی عربیہ کے ولی عہد اور وزیر اعظم سے وہ جو ہے دی گئی ہوئی تھی گھڑی تحفے کے طور پہ. تحفے کی ایک اپنی ایک سینکٹیٹی ہوتی ہے, اس کا ایک اور خصوصاً ایک دوست ملک کے سربراہ نے دیا ہے, اس کو بندہ ساری عمر چیرش کرتا ہے جب تک زندہ رہتا ہے, وہ اس کے لیے ایک فخر کی بات ہوتی ہے. اگر رولز اینڈ ریگولیشنز نے ان کو بھی مینیپولیٹ کیا, کبھی 20% کر دیا جب خود لینا تھا, کبھی 50% کر دیا, اور ڈیٹس جو ہے اس طرح مینیپولیٹ کی کہ تاکہ یہ 20% پہ خرید سکیں. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہاں سے انہوں نے پیسے لیے اور جب ڈپازٹ کرائے جو ہے حکومت کے خزانے میں جو پیسے انہوں نے ڈپازٹ کرائے ان کی ڈیٹس کیا ہیں, یعنی جو پیسے وہاں سے عمر فاروق صاحب سے لیے اور جو ڈپازٹ کروائے وہ ان میں کیا فرق ہے, کون سی پہلے ڈیٹ ہے اور کون سی بعد میں ڈیٹ ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ میں مقدمہ کروں گا. میرا خیال ہے یہ بڑی اچھی بات ہے, وہ مقدمہ کریں, عدالت میں جائیں, سارے کا سارا ریکارڈ سامنے آئے. اور یہ فرا گوگی صاحبہ کو جن کو انہوں نے این آر او دلوایا ہے پنجاب حکومت سے, ان کے کیسز ختم کرائے ہیں. ان کے جو ہسبینڈ ہیں جو آصم جمیل صاحب, ان کے کیسز ختم کروائے ہیں. تو
تو یہ سارے مسئلے جو ہے نا سارے کے سارے عدالت میں آئیں گے، اور پھر عدالت کے سامنے جو ہے سارا کے سارا جو ہے وہ ایک چیز جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے گی کہ ان کی بددیانتیاں کیا ہیں۔ دیکھیں یہ اس چیز کو مینیپولیٹ کرنا، توشہ خانے کے رولز جو ہیں ان کو بینڈ کر کے اپنی فیور میں کر لینا، اور بعد میں باہر سے پیسے جا کے لانا، وہ کہاں سے پیسے آئے، بینکنگ کے ذریعے آئے، بینکنگ چینل کے ذریعے آئے، یا منی لانڈرنگ ہوئی، یا کس طرح وہ پاکستان میں پیسہ آیا، جو انہوں نے ڈکلیئر کیے ہیں وہ کس طرح آیا، جو اب پتہ لگا ہے کہ اصل اماؤنٹ جو ہے انہوں نے کیا وصول کی تھی وہ اب پتہ لگا ہے، وہ کس طرح وہ جو ہے وہ پاکستان میں آیا پیسہ، اور جو ہے جو لوگ اس ساری سیل میں انوالو تھے دے شوڈ بی پریزنٹ ان پاکستان، اور وہ پاکستان میں ان کو آ کے جواب دہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے عمران خان کے بہاف کے اوپر کتنے پیسے وصول کیے، عمران خان نے کتنے پیسے وصول کیے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ میرا خیال ہے کہ قوم ان کو، ایک ایسے شخص کو جو ساری دنیا کو بددیانت کہتا ہے، جو خود ڈسکوالیفائی ہوا ہے ای سی پی کے ڈیسیژن میں، تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ میرا خیال ہے قوم کا یہ قرض ہے، اور یہ قرض جو ہے اتارنا پڑے گا عمران خان صاحب کو۔ اس طرح بڑکے مارنے سے یا اس سے ریٹیلیٹ کرنے سے، گالی گلوچ کرنے سے جو ہے سلسلہ ختم نہیں ہوگا، اور گورنمنٹ اس کو پرسو کرے گی اس سلسلے کو۔ انہوں نے میاں نواز شریف 10,000 درہم نہ لینے کے جرم میں، ایک ایسا ٹرمپڈ اپ جرم ان پہ الزام لگایا گیا، ان کو ڈسکوالیفائی کیا، تاحیات ڈسکوالیفائی کیا، سزا دی گئی، ان کی بیٹی کو سزا دی گئی، اسی طرح زرداری صاحب کو نیب میں پکڑا گیا، ان کی ہمشیرہ کو انہوں نے، اس نے تمام اخلاقی اقدار جو ہے وہ کراس کی، اپنی جو ایک جو بیس انسٹنکٹس ہوتی ہیں انسان کی، اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے وہ اب موقع آیا ہے کہ اسی پیمانے پہ تو نہیں، ہم نہیں ڈیمانڈ کریں گے، اسی پیمانے میں جو قانون اور قاعدہ ہے، جو آئین کہتا ہے، اس پیمانے کے اوپر ان کو جو ہے نا جانچا جائے، ان کو پرکھا جائے۔ وہ 10,000 درہم کے اوپر ایک شخص جو ہے 3 دفعہ وزیر اعظم جو رہ چکا ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے، تو اس نے تو ملینز آف ڈالر وصول کیے ہیں، اور ایک خاتون کے ذریعے وصول کیے ہیں۔ اس خاتون کے ساتھ کیا ان کا تعلق ہے؟ وہ کیوں القادر ٹرسٹ کے اندر بھی ممبر ہیں؟ کیوں وہ جو ہے سہاوا کی جو زمین ہے اس کے جو ٹرسٹ بنا ہوا ہے اس کے بھی وہ ممبر ہیں؟ وہ کیوں بار بار ان کا نام جو آتا ہے؟ کیوں پنجاب کی سیاست میں وہ پہلے بھی بڑی انفلوئنس تھی، اب وہ باہر بیٹھ کے جو ہے پنجاب کی سیاست آج بھی اس سے مستفید ہو رہی ہیں؟ تو یہ سلسلہ جو ہے نا جھوٹ کی، جو میں ایک اور مثال دوں گا کہ جو ان پہ جو حملہ ہوا ہے، قاتلانہ حملہ جو ہوا ہے، وہ پنجاب کی سرحد میں ہوا ہے۔ پنجاب میں وہ مقدمہ جو ہے درج ہونا چاہیے تھا۔ ایف آئی آر اگر پرویز الہی نہیں درج کرتا، یا ان کی مرضی کی ایف آئی آر وہاں پہ درج نہیں ہوتی، تو اس میں وفاقی حکومت کا کیا قصور ہے؟ وفاقی حکومت کو گالیاں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ پرویز الہی کا گربان پکڑے، وہ ان کا لگایا ہوا وہاں پہ چیف منسٹر ہے، وہاں پہ پولیس آفیسر جو ہیں وہ ان سے پوچھا جائے وہ ملزم آج تک عدالت میں کیوں نہیں پیش ہوا۔ اس طرح کے سارے جو ہیں وہ سارے کے سارے جو بندے جو ہیں پکڑے گئے ہوئے ہیں، جو بندے اس وقت گرفتار ہیں، وہ کیوں نہیں جو ہے عدالت میں پیش کیے جاتے جو ہے۔ تو یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک ایسے موڑ پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ اس کا بالکل ایک کلین جوڈیشل پروسیس کے ذریعے، وہ پروسیس نہیں جس سے میاں نواز شریف کو سزا دی گئی تھی، وہ پروسیس نہیں جس سے مریم نواز کو سزا دی گئی تھی، وہ پروسیس نہیں جس سے باقی لوگ نیب میں پکڑے گئے تھے، جو منی لانڈرنگ کے چارجز جو ہے اپوزیشن کی، اس وقت کی اپوزیشن پہ لگائے گئے تھے، وہ دیکھ لیں، نیب کے سوالات دیکھیں، نیب کی انٹیروگیشن دیکھ لیں، نیب کی جو ہے قیدیں بھگتی ہم لوگوں نے وہ دیکھ لیں، اور آج یہ منی لانڈرنگ جو ہے وہ بالکل کلیئر کٹ ثابت ہو رہی ہے کہ وہاں پہ کتنے پیسے وصول کیے، یہاں پہ کتنے پیسے یہاں پہ آئے، اور کن چینلز کے ذریعے آئے، وہ ڈکلیئر کتنے ہوئے، وہ ای سی پی میں کتنے ڈکلیئر ہوئے، جو الیکشن کمیشن کے ریٹرنز ہیں ان میں کتنے ڈکلیئر ہوئے، وہ جو ہے انکم ٹیکس ریٹرن میں کتنے ڈکلیئر ہوئے، ان کے اثاثوں میں جو اضافہ ہوا اس سے کئی گنا زیادہ اضافہ ہوا ہے، جو انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے اضافہ جو ہے وہ کم ہے۔ اگر
گھڑی والی ٹرانزیکشن ہی صرف دیکھ لیے، باقی اور پتہ نہیں کتنی ٹرانزیکشن ہوئی ہیں. یہ جو زمین کی بات کرتے ہیں، فروز والا زمین کی بات، کبھی وہ زمین کسی وقت اس کا سٹیٹس جو ہے وہ بینامی ہولڈر کا تھا، اور کسی وقت اس کا انہیریٹنس کا ہو جاتا ہے، کبھی اس کا سٹیٹس جو ہے سیل کا سٹیٹس ہو جاتا ہے. اس زمین کے سٹیٹس جو ہے وہ کئی دفعہ جو ہے کہاں سے آئی وہ زمین، کس طرح ان کے پاس آئی زمین، کس طرح بکی، 80 رجسٹریاں جو ہے اس کی ہوئی ٹیکس بچانے کے لیے. یہ سارے سوالات جو ہیں ان کا جواب جو ہے عمران خان کو دینا پڑے گا. عمران خان جو ہے اب اوائڈ نہیں کر سکتا. انشاءاللہ تعالی پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہے اس وقت، ایک سیاسی قیدی نہیں ہے. عمران خان کے 3.5 سال کے دور میں سیاستدان قید رہے، تھرو آؤٹ قید رہے. حمزہ شہباز شریف جو ہے 22 مہینے قید رہا، شہباز شریف قید رہا، نواز شریف قید رہا، مریم نواز قید رہیں، یوسف عباس ان کا بھتیجا جو ہے میاں نواز شریف کا قید رہا، چیمہ قید رہا، حسن اقبال، شاہد عباسی، آصف زرداری صاحب، شرجیل میمن زرداری صاحب کی ہمشیرہ. یہ ایک لمبی لسٹ ہے جو لوگ ان کے دور میں قید رہے. آج بتائیں 8 مہینے ہو گئے ہماری حکومت کو آئے ہوئے، ایک شخص جو ہے قید نہیں ہے اس وقت. 3-4 لوگ جو گرفتار ہوئے وہ قانون اور قاعدے کے تحت، کوئی تیسرے دن جو ہے رہا ہو گیا، کوئی اسی دن رہا ہو گیا، کوئی اگلے دن رہا ہو گیا. ایک رین آف ٹیرر تھا، ایک دہشت گردی کا جو ہے وہ سما تھا، اور یہ دہشت گردی کا ایک جو ہے ماحول بنا دیا ہوا تھا انہوں نے کہ کوئی بندہ جو ہے نیب کے ذریعے کس وقت اٹھا لیا جائے. تو یہ پلیز یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی، پاکستانی عوام کو یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ گھڑی کا جو دیکھیں ساری دنیا جو ہے اس وقت، مجھے ابھی ایک میسج آیا ہے سعودی عربیہ میں، کسی بڑے عہدے پہ فائز ہیں، انہوں نے کہا یار تم لوگ کیا کرتے ہو، یہ تحفے تو جو ہے ان کی ایک سینکٹیٹی ہوتی ہے، ان کی ایک عزت ہوتی ہے، ان کو بندہ فخر سے جو ہے ان کو پرزرو کرتا ہے کہ بھائی یہ مجھے فلاں وقت میں وزیر اعظم تھا یا وزیر تھا اور مجھے فلاں حکمران نے دیا اور میں نے حکومت کے یہ رولز اینڈ ریگولیشنز کے تحت یہ لیا. توشہ خانہ کی کمیٹی کی ریکمنڈیشنز جو ہیں، میں اس کمیٹی کا مجھے سربراہ بنایا گیا وزیر اعظم صاحب کی طرف سے. انہوں نے ریکمنڈیشنز ہم نے آج سے 1.5-2 مہینے پہلے بھیج دی ہوئی ہیں کہ توشہ خانہ کے رولز جو ہیں وہ ریڈیکلی چینج کر دیے جائیں. جتنے پچھلے 7-8 مہینے میں وزیر اعظم کو تحفے وصول ہوئے ہیں یا باقی حضرات کو وہ ڈپازٹ ہوئے ہیں، اس وقت وہ سارے تحفے جو ہیں جس میں میں بھی شامل ہوں، وہ سارے تحفے جو ہیں نا اس وقت شو کیسز میں وزیر اعظم ہاؤس کی کوریڈورز میں، ان راہداریوں میں جہاں پہ صرف کرپشن ہوتی تھی، جہاں پہ صرف ڈاکے مارنے کے جو ہے منصوبے بنتے تھے، جہاں پہ فرا گوگی اور دوسرے لوگ اس قسم کے لوگ جو ہے وہ آ کے جو ہے اسکیمنگ کرتے تھے کہ کس طرح پاکستان کو لوٹنا ہے، کس طرح اپنے مخالفین کو جو ہے تباہ و برباد کرنے کی اسکیمیں بنائی جاتی تھیں، پاکستان کے آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیری جاتی تھیں، پاکستان کے وقار کی دھجیاں بکھیری جاتی تھیں ان کوریڈورز میں. آج ان کوریڈورز میں توشہ خانہ میں وصول ہوئے جو تحفے ہیں وہ کسی بھی میڈیا کے لیے یا کسی بھی پبلک کے لیے اس وقت جو ہے پبلک ویو میں وہاں پہ آپ شو کیسز میں جا کے دیکھ سکتے ہیں. یہ چیزیں ریڈیکلی چینج ہوئی ہیں اور آئندہ بھی ہوں گی. یہ امانتیں جو ہیں یہ اگر رولز چینج ہو جاتی ہیں تو یہ امانتیں جو ہیں وہ ایک نئے رولز کے تحت جو ہے گورنمنٹ جو ہے ان کو اون کرے گی. اگر کوئی لینا چاہے گا اس کا طریقہ کار بھی اس میں وضع ہوا ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہے میں آپ کی خدمت سے صرف اس لیے عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ گھڑی کی جو ٹرانزیکشن جو ہے اس سے جو پاکستان کی عزت اور وقار کو جو زخم پہنچی ہے اس کو جو ہے اپنے انجام تک پہنچنا چاہیے اور یہ شخص جواب دے کہ پیسے کس دن وصول ہوئے تھے، حکومت کے خزانے میں کس دن پہ ڈپازٹ ہوئے تھے، پیسے پاکستان کس طرح ٹرانسفر ہوئے تھے، بینکنگ چین سے ٹرانسفر ہوئے تھے یا کسی اور طریقے سے ٹرانسفر ہوئے تھے، کتنی اماؤنٹ ٹرانسفر ہوئی تھی، کتنی اماؤنٹ باہر ریٹین کی گئی. یہ ساری چیزیں جو ہے جس طرح ہم جو ہے ایک نہیں درجنوں انٹیروگیشن جو ہے ہم لوگوں نے ہماری فیملیز نے جو ہے فیس کی ہیں. لیٹ عمران خان فیس دا سیم لا اینڈ دا سیم رولز اینڈ ریگولیشن. یہ جو ہمارے جو ہیں ہم ان کو بینڈ نہیں کریں گے، ہم ان کو ایکسپلائٹ نہیں کریں گے. ہم چاہیں گے
کہ انصاف کا وہ سامنا کرے، قوانین کا سامنا کرے، کسی ہم پرسنل وینڈٹا یا سیاسی مخالفت کی بنا پہ اس کو ہاؤنڈ نہیں کریں گے، اس کو ونڈکٹیو نہیں ہوں گے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ چیز گورنمنٹ کی طرف سے، کولیشن گورنمنٹ کی طرف سے اس کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور ہم جو ہے قانون اور قاعدے کے تحت جو ہے اس معاملے کے انجام تک جو ہے انشاءاللہ تعالی پہنچیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی نیوز کانفرنس آپ ملاحظہ کریں تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کے دور میں ریکارڈ کرپشن کی گئی، عمران خان نے چاہا اس کے دور کی کرپشن سازشی بیانوں کے شور میں دب جائے گی۔